الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ اعلیٰ کی آخری آیتیں ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاح اس کو ملے گی جو پاکیزگی اختیار کرے، اور پاکیزگی میں پورا دین داخل ہے. ظاہری پاکیزگی بھی، باطنی پاکیزگی بھی، گناہوں سے حفاظت بھی، ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے بھی. تو جو شخص اس قسم کی پاکیزگی اختیار کرے گا فلاح اسی کو ملے گی. یہ ایک مختصر سا جملہ ہے لیکن پورے دین کو جامع اور اس کے انجام کو بھی. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاکیزگی کو اختیار کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بھی بیان کیا ہے، اور اس کو حاصل کرنے میں جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس رکاوٹ کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. سب سے پہلی بات جو بیان فرمائی کہ اس تزکیہ یعنی پاکیزگی کو حاصل کرنے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ ذکر اسم ربہ، انسان اپنے پروردگار کا ذکر کرتا رہے، اس کو یاد رکھے زبانی طور پر بھی اور دل کے اندر بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زبان پر ہو اور دل میں بھی ذکر کرتا رہے، اس کا خیال کرتا رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہر وہ کام شامل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اس سے اپنی حاجتیں مانگنا، یہ سب اس میں داخل ہے. تو جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، اس سے دعائیں مانگے گا، اس سے اپنی حاجتیں مانگے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا رہے گا، تو یہ چیز جو ہے انسان کے دل پر ایک پہرا بیٹھا دیتی ہے
انسان کے اوپر ایک پہرا بیٹھا ہوتی ہے. انسان کفر کی گندگی، شرک کی گندگی اور گناہوں کی گندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو سب سے آسان راستہ یہ بتلایا اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، زبانی طور پر بھی اور دل کے اندر بھی، دل میں بھی ذکر کرتا رہے. تو جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا اور اس کا دھیان دل میں سما جائے گا اور اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جائے گا تو یہ پاکیزگی رفتہ رفتہ حاصل ہوتی چلی جائے گی. ایک طریقہ تو یہ بتایا اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاکیزگی کو حاصل کرنے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اس رکاوٹ کا ذکر کیا ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنا یوں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو آسان بنایا ہے، لیکن دشواری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو جائے، دونوں میں تقابل ہو جائے. تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو. ایک چیز میں دنیا کا فائدہ ہے اور آخرت کا نقصان ہے، یعنی وہ گناہ کا کام ہے. مثلا رشوت لینا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی دونوں جہنم میں جائیں گے. کھلم کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں رکھی، جس کے معنی یہ ہے کہ اب اگر کوئی شخص رشوت لے گا تو اس کو ظاہری طور پر دنیا کا تو کچھ فائدہ حاصل ہوگا. کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ اس کے مال میں اضافہ ہو جائے گا. 1000 ہے تو 2000 ہو جائے گا، 2000 ہے تو 3000 ہو جائے گا. تو بظاہر دنیا کا تو اس میں مفاد ہے اور دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی دونوں جہنم میں. تو جب دنیا اور آخرت کا تقابل ہو جاتا ہے، مقابلہ ہو جاتا ہے، ایک چیز میں دنیا کا فائدہ ہے اور آخرت کا نقصان ہے، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیاوی زندگی کو اکثر و بیشتر ترجیح دیتے ہو اور آخرت کی زندگی کو بھول جاتے ہو. دنیا کے منافع اور اس کے فائدے کی طرف تمہارا دل متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی طرف شوق اور امنگ پیدا ہو جاتی ہے تمہارے دل کے اندر اور اس کو حاصل کرنے میں تم لگ جاتے ہو. اور آخرت کا جو نفع ہے، آخرت کا جو فائدہ ہے یا آخرت کا جو نقصان ہے اس کو تم بھول جاتے ہو. تو یہ ہے وہ رکاوٹ جو پاکیزگی حاصل کرنے میں پیدا ہوتی ہے. تو اب اس کے بارے میں اس کا ذرا ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو جاتا ہے، جب دنیا اور آخرت کا تقابل ہو جاتا ہے تو کہ ایک چیز ہے جس میں دنیا کا فائدہ ہے اور آخرت کا نقصان ہے، اور ایک صورت ہے کہ جس میں آخرت کا فائدہ ہے لیکن دنیا کا اس میں بظاہر نقصان ہے. تو اس وقت ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ اس وقت جو ہمارا عمل ہوتا ہے وہ کس جانب ہوتا ہے، کس کے پلے میں ہوتا ہے؟
مجموعات ہیں اس پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ان سب سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی خواہش اور کوئی خواہش دل میں پیدا ہوئی لذت حاصل کرنے کی، تو بظاہر اس میں دنیا کا فائدہ ہے کہ اس سے لذت مل رہی ہے اور جلد مل رہی ہے، فوراً مل رہی ہے، فوری طور پر مل رہی ہے، لیکن آخرت کا اس میں نقصان ہے۔ مثلا نگاہ کا غلط استعمال ہے، نگاہ کا غلط استعمال ہے کہ اس میں بظاہر دنیا کا فائدہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان کو لذت ملتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مزہ آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس میں لطف ہے، لیکن آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العینان تزنیان وزناہما النظر، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے اور آنکھ کا زنا یہ ہے کہ انسان غلط چیز کو دیکھے، غلط چیز کی طرف نظر کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں پہلے زمانے میں کوئی بے حیائی اور بدنظری کرتا ہوگا تو چھپ چھپ کر کرتا ہوگا، لیکن آج ہر شخص کے ہاتھوں میں یہ موبائل پہنچ چکا ہے جسے اسمارٹ فون کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہر شخص اس سے لذتیں حاصل کرنے میں، اس سے مزہ لینے میں، اس سے لطف لینے میں لگا ہوا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں آنکھوں کی اتنی بڑی نعمت دی تھی، یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر انسان کروڑوں روپیہ بھی خرچ کرے تو یہ واپس حاصل نہیں کر سکتا۔ خدا نہ کرے کہ اگر کسی شخص کی بینائی چلی جائے، آنکھ کی روشنی چلی جائے، تو وہ چاہے گا کہ میرے پاس جتنی دولت ہے وہ سب خرچ ہو جائے لیکن میری بینائی واپس آ جائے۔ تو اتنی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ سوال کریں گے کہ تم نے اس کا کہاں استعمال کیا، کس چیز میں اس کو خرچ کیا، تو اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کبھی اس کا خیال ہمارے دل کے اندر آتا ہے، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ بس جو ہوگا ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی جو مزہ مل رہا ہے، ابھی جو لذتیں حاصل ہو رہی ہے، ابھی جو لطف ہے وہ حاصل کر لو۔ تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس طرح تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے کر اس کے مزے کو، اس کی لذت کو ترجیح دیتے ہو، اور تمہاری ساری صبح سے لے کر شام تک کی دوڑ دھوپ اور شوق اور امنگوں کا محور یہ دنیاوی زندگی ہو کر رہ گئی ہے۔ تو یہ ہے وہ رکاوٹ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بات ہے خدا کے لیے اگر اس پر تم غور کر لو تو یہ جو پاکیزگی حاصل کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار بھی۔ دنیا کی کوئی لذت، کوئی راحت ایسی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کسی تکلیف کا کانٹا نہ لگا ہوا ہو۔ بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا سرمایہ دار
جس کے پاس مال اور دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں، وہ بھی کسی نہ کسی تکلیف میں، کسی نہ کسی فکر میں، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی جو ہے، اس کی لذت اور اس کی راحتیں فانی ہیں، لیکن آخرت اور اس کی لذت جو ہے وہ کامل بھی نہیں ہے، کہ انسان کھانا کھا رہا ہے، کھانے سے لطف مل رہا ہے، لیکن دل میں ایک دھڑکا لگا ہوا ہے کہ اگر زیادہ کھا لیا تو پیٹ خراب ہو جائے گا، بیمار ہو جاؤں گا، صحت خراب ہو جائے گی۔ تو کوئی لذت اور کوئی راحت جو ہے اس دنیا کی کامل نہیں ہے، بلکہ وہ سب فنا ہونے والی ہے۔ لیکن آخرت کے بارے میں فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جب آدمی جنت میں چلا جائے گا تو وہاں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، کسی چیز کا غم نہیں ہوگا کہ یہ صدمہ ہو جائے گا، یہ حادثہ پیش آ جائے گی، یہ مصیبتیں پیش آ جائیں گی، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم وہاں جو چاہو گے ملے گا۔ کیا دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا سرمایہ دار بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے ملتا ہے، لیکن آخرت میں انسان جو چاہے گا وہ اس کو دیا جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کیا جنت میں پہنچنے کے بعد جو پھل دیے جائیں گے وہ ایک دوسرے سے متشابہ ہوں گے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، جس کے ایک معنی یہ ہے کہ جب جنتی کو پھل دیا جائے گا تو وہ دنیا ہی کی طرح انار ہوں گے، دنیا ہی کی طرح انگور ہوں گے، لیکن جب انسان اس کو کھائے گا تو اس کی لذت اور اس کا لطف اور اس کا مزہ دنیا کے انار اور انگور اس کے سامنے ہے۔ دنیا کے انار اور انگور کی اس کی سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو جب بھی آخرت کے اندر، جنت کے اندر انسان کو کوئی چیز دی جائے گی تو وہ یہ خیال کرے گا کہ میں نے تو دنیا میں کچھ حاصل ہی نہیں کیا، میں نے تو دنیا میں کوئی لذت ہی حاصل نہیں کی۔ تو خیر ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، وابقیٰ اور پائیدار بھی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز، کوئی راحت، کوئی لذت پائیدار نہیں ہے، اس میں دوام نہیں ہے، اس میں بقا نہیں ہے، اس میں استمرار نہیں ہے۔ آج انسان جوان ہے، کل بوڑھا ہو گیا اور دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ آج انسان ایک حالت میں ہے، کل دوسرے حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا مالدار بھی کچھ دن کے بعد مفلس ہو جاتا ہے۔ تو کوئی چیز اس دنیا میں باقی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ لیکن آخرت کا جو اجر ہوگا، لہم اجر غیر ممنون، وہاں کا اجر، وہاں کی جو نعمتیں ہوں گی وہ کبھی فنا ہونے والی نہیں ہوں گی، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ اجر غیر ممنون۔ تو اب ایک عقل مند انسان یہ سوچے کہ ایک چیز ہے، ایک لذت اور راحت ہے جو نامکمل ہے، ناپائیدار ہے، اور ایک لذت اور راحت وہ ہے جو مکمل ہے اور پائیدار بھی ہے۔ تو ایک عقل مند انسان کس کو ترجیح دے گا؟ ظاہر ہے کہ جو چیز مکمل ہوگی، پائیدار ہوگی، ایک عقل مند انسان اسی کو ترجیح دے گا۔ مثلا آج کوئی شخص کسی سے کہتا ہے کہ یہ جھونپڑے کا گھر ہے، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اگر تم چاہو تو اس کو زندگی بھر کے لیے لے لو، اور یہ ایک محل ہے، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن صرف اس میں تم 2 دن کے لیے رہائش کر سکتے ہو۔ تو وہ انسان جس کو رہائش کی ضرورت ہوگی وہ اس جھونپڑے کو ترجیح دے گا کہ کم سے کم یہ میرے پاس
زندگی بھر تو رہے گا، اور وہ محل لے کر، محل کی راحتیں اور محل کا سکون لے کر میں کیا کروں گا جو صرف 2 دن کے لیے ہے اور 2 دن کے بعد چھن جائے گا، اس کے بعد مجھے کھلے آسمان میں رہنا پڑے گا۔ تو اگرچہ یہ ادنا ہے، یہ جھوپڑا، لیکن انسان اس کو ترجیح دے دیا کیونکہ یہ پائیدار ہے۔ اور اگر کسی یہی آنا ہو کہ یہ جھوپڑا 2 دن کے لیے ہو اور وہ محل پوری زندگی کے لیے ہو، تو قرآن کہتا ہے کہ یہی حال، یہی مثال آخرت کی ہے کہ آخرت کا جو محل ہے وہ پائیدار ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی تم دنیا کی لذتیں اور دنیا کی راحتوں کی طرف تمہارا دل متوجہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی آتے ہیں، وحی نازل کی جاتی ہے، کتابیں نازل کی جاتی ہے، تاکہ وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ جو تمہارے سامنے موجود ہے یہ سب فنا ہونے والا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تمہاری منزل تو وہ ہے جو آخرت ہے، وہ تمہاری منزل ہے۔ باقی سب دنیا کی چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت دنیا کے مقابلے میں بدرجہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ اسی لیے جب دنیا اور آخرت کا تقابل ہو جائے تو انسان کو آخرت کی زندگی کو ترجیح دینی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بات میں نے پہلے صحیفوں میں بھی کہی لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفہ دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفہ دیا گیا، اس میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ تم دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دو، فوقیت نہ دو۔ گویا پہلے ہی دن سے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دو، بلکہ آخرت کو ترجیح دو۔ اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے حلال اور جائز راستے اتنے رکھے ہیں کہ ہمیں حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پھر بھی ہم دنیا کے لالچ میں، دنیا کے حرص میں حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ تو اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک فانی زندگی ہے۔ اس کے چلتے میں اس جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اپنی زندگی کو میں برباد نہ کروں، خراب نہ کروں، اور یہ سوچے کہ جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جنت کے بارے میں جو قرآن نے بتایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہاں کی نعمتوں کے بارے میں، ان سب کا خیال کرے۔ پتہ نہیں ہم کیا دن بھر سوچتے رہتے ہیں، کن سوچوں میں گم رہتے ہیں۔ ذرا اس کے بارے میں سوچے کہ جو زندگی ہے یہ 2 دن کی ہے، پھر ختم ہو جائے گی، پھر مجھے آخرت میں جانا پڑے گا۔ جب انسان یہ سب کام کرے گا تو یہ جو تزکیہ ہے، یہ پاکیزگی ہے، یہ ہمیں حاصل ہوگی، اور جو دنیا کو ترجیح دینے کا مرض ہے یہ ہم سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن نے جو فلاح کا راستہ بتایا ہے اس پر ہمیں اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔